خدائی شان کو ثابت کرنے کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا. وہ لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ مرحوم ماں باپ سے جو جا چکے دنیا کے، ان سے دیکھنا، ان کی ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ لوگ شوق میں آ کے کہیں گے کہ ضرور. اور پھر وہ اپنی شیطانی تصرفات سے وہ روحوں کو حاضر کر دے گا اور ان سے بات چیت کرائے گا. شکل صورت لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل واقعی ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے ابا، ہماری اماں. اور پھر آخر میں ان سے کہے گا اب تو مان گئے کہ میں خدا ہوں؟ تو اللہ کی پناہ بہت سے لوگ ان میں سے یہ کہہ دیں گے ہاں ہم مان گئے کہ آپ ہی رب ہیں. اب اس موقع پر بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریسرچ اس موضوع پر بھی ہو رہا ہے کہ روحوں سے رابطہ ہو جائے. اس پر بہت مادی ریسرچ ہو رہا ہے اور پوری طاقت لگائی جا رہی ہے. اس میں ایک حد تک کچھ کامیابی کی بھی خبریں آتی ہیں. یہ سب ہوگا اور ابھی اور بھی ہوگا. اگر ہمیں کچھ نہ بتایا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، تو شاید ہمارے لیے دھوکے میں آ جانے کا کچھ جواز تھا. مگر اب جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے ہیں، ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچ جائے، ہمیں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا بھر کو قابو میں کر لینے والے شخص کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے. اور یہ امتحان آسان نہیں ہوگا. خداوندی کرشمے دکھائے گا، خدا کے کرشمے دکھائے گا. لوگ تو معمولی پیر صاحب کی کرامات دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں. کسی جوگی کی شعبدے بازی کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے، اس دور کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر لینے کی توفیق دے. کیونکہ ایک بار جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو توبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ختم، دروازہ بند. پھر اس وقت کوئی اپنا ایمان اور اعمال کی اصلاح نہیں کر پائے گا. اور میں پھر عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ زمانہ دور نہیں لگتا. علامات بتا رہی ہیں، ملکی اور عالمی حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. میں وقت بچانے کے لیے سب چیزوں کا اس وقت ذکر نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن ایک بات سمجھیے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود یہ اس کو جو قدرت ملے گی، جو طاقت ملے گی، جو کنٹرول ایک طرح سے وہ کرنے لگے گا اس دنیا کے نظام پر، اور بہت بڑی حد تک تو کنٹرول اس کا حاصل ہو ہی چکا ہے. اس کے باہر نکل کر آنے میں صرف اتنی ہی دیر باقی ہے کہ جب یہ کنٹرول 100% ہو جائے گا. اور 100% کنٹرول کے لیے اس وقت بڑی زوردار تیاریاں چل رہی ہیں. ایک بات میں یہاں پر ذکر کروں، اور شاید میں زندگی میں پہلی بار ذکر کروں گا. 15-20 سال سے میں اس سلسلے میں کچھ غور و فکر و مطالعہ کر رہا ہوں. قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جس کی تفسیر میں کافی مشکل پیش آئی ہے علماء اکرام اب تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک جسد، ایک باڈی ڈال دی. آپ ذرا غور کریں، ایک باڈی ڈال دی، ایک جسم ڈال دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اوہو، اس جسم کی کیا حقیقت تھی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ محنت طلب یہ موضوع رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ کر، یہ جو ان کا روحانی مکاشفہ تھا، یا بالکل کھلی آنکھوں سے انہوں نے کوئی منظر دیکھا اور اس پر انہوں نے ایک دم سے ان کے اندر ایک توبہ و انابت کی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اس چیز کو دیکھ کر. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اسی وقت ایک دعا مانگی کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس کو دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے فوراً ایک اپنی ایسی ایک حکومت اور ایک سلطنت کیوں مانگنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی اقتدار دے دے کہ میرے بعد کبھی کسی کو نہ ملے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر.
اگر یہ کہا ہوتا کہ القینا علی کرسیہ بشرا، ہم نے اس کے کرسی پر ایک انسان کو بٹھا دیا، ایک شخص کو بٹھا دیا، اگر یہ فرمایا ہوتا اللہ نے تو مفہوم دوسرا ہوتا، لیکن فرمایا جسدن، یعنی ایک ڈھانچہ بٹھا دیا، ایک جسم بٹھا دیا، اور وہ جسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم تو انسانوں جیسا ہے لیکن روح انسانوں والی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ دجال کا وجود جو ہے وہ بظاہر انسانی وجود ہوگا، لیکن اس میں انسانی روح کے آثار نظر نہیں آتے۔ جہاں تک روح کی بات ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی انسانی مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا اللہ نے، اور اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں اس کو پورا پورا بنا دوں، ڈھال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہاں جسد کہا گیا ہے، روح کا کوئی تذکرہ نہیں، اور یہ بہت ہی معنی خیز قسم کی تعبیر ہے، اور یہ تعبیر صرف یہیں پر نہیں آئی ہے، اور بھی جگہ پر آئی ہے۔ میں اس وقت وہ آیات آپ کے سامنے ابھی نہیں شاید پیش کر سکوں، کئی آیات ہیں، میں انشاءاللہ ان کو پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے جسد کا لفظ استعمال فرمایا ہے انہی جگہوں پر جن کے اندر روحانیت نہیں ہے، انسانی روحانیت ہے ہی نہیں، بالکل روحانیت سے خالی ہے وہ۔ یہ جو تعبیر ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے، بہت معنی خیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں بات کو مختصر کر کے عرض کروں کہ سارے ہی انسانوں کے اندر کی روحانی پہلو کو مار ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس مغربی تہذیب نے، اس مادی تہذیب نے، پہلے کروڑوں انسانوں کی روحانیت کو پہلے ہی ختم کر دیا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ اگر کچھ اعمال ظاہری ہیں بھی تب بھی روحانیت نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر، اور باقی اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جن میں وہ ظاہری اعمال بھی نہیں ہے، روحانی حص بالکل مر چکی ہے۔ اخلاق پر اس کا اثر ہے، معاملات پر اس کا اثر ہے، معاشرت پر اس کا اثر ہے، تجارت پر اس کا اثر ہے۔ جس طرح کی تجارت ہو رہی ہے اس طرح کی تجارت کوئی روحانی حص رکھنے والا انسان عام طور پر نہیں کر سکتا۔ روحانی حص انسان کے اندر جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی شریف انسان ہوتا ہے، اتنی پست آواز میں بولتا ہے، اتنا ہی اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھتا ہے، اتنا ہی اپنے جذبات کو صحیح استعمال کرتا ہے، خواہشات پر نہیں چلتا۔ تو ایک تو بالکل جن لوگوں کے اندر اکثریت کی روحانیت تو پہلے ہی ختم ہو گئی، اور یہ دراصل اسی کو فتنہ دجال کہتے ہیں۔ یہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بہت سے مراحل اور مدارج ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ دنیا کی غالب اکثریت کے اندر سے یہ روحانی حص ختم نہ ہو جائے۔ پوری فلم انڈسٹری، پورا لٹریچر، ادب و شاعری، تعلیمی نظام، درسگاہوں، دانشگاہوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کا ماحول، دیکھیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جو دجال ہے جب وہ آئے گا، اللہ رب العزت نے اس کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ جا تو، اس کو اللہ نے اتنی پاور دی ہوگی کہ جا۔ وہ کیا کرے گا کہ ان سے جو جن کو وہ کہے گا کہ میں آپ کا رب ہوں، وہ کیونکہ آگے سے سوال کریں گے آپ ہمارے رب ہو۔ اگر وہ ان سے کہے گا چلو میں آپ کے جو یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحوں کو لاؤں گا، ان سے بات کراؤں گا، تو وہ ایسا کرے گا، کیونکہ وہ ایسا کر نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو دی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور جو دجال ہے، دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دجال آئے گا، وہ ایسا ایسا کرے گا، آپ اس کی باتوں میں نہیں آنا، جو اس کی باتوں میں آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کی سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور وہ اللہ کا بھی منکر ہوگا، کیونکہ اس نے اس دجال، جو شیطان دجال ہے، اس کی وہ بات مان لے گا، اس ماننے کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا میں انہی کے زمرے میں آ جائے گا، انہی کا ساتھی بن جائے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور اس کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بتا دیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں،
اب جو اس کو پورا جو ظاہر ہو جائے گا اس کی وہ آنے کی چند نشانیاں باقی ہیں جو اس کو اب ہونے والی ہیں. جب 100% اس کو پوری وہ پاور مل جائے گی اور پاور ملنے کے بعد وہ جب آئے گا اس کی باتوں میں نہ آنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا, دجال آئے گا, وہ لوگوں کے ایمان کے اندر خلل ڈالے گا, لوگوں کو وہ اپنی کس سے طاقت سے اپنی پاور سے وہ اپنے آپ کو خدا منوائے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے, اور وہ پتہ نہیں وقت کب آ جائے, وہ آ چکا ہے, اب اس کو پورا آنا اب کب واقعی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.